کیا ہم نے کبھی اس بات میں غور و فکر کیا کہ آمدنی بھی بہت زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود رزق تنگ ہے، پیسہ جلدی ختم ہو جاتا ہے، رزق میں کوئی برکت ہی نہیں ہے؟ لیکن دو چیزیں ہیں، ایک ہے برکت اور ایک ہے کثرت۔ اور قلیل کے اندر اگر برکت ہو تو اس میں بچت ہو جاتی ہے، اور کثیر کے اندر یعنی زیادہ ہے لیکن برکت نہیں ہے تو پھر انسان کا پیسہ جا بجا خرچ ہو جاتا ہے، بچتا کچھ نہیں ہے، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ تو رزق میں تنگی کے کیا اسباب ہیں، کیا ریزنز ہیں، کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انسان کا رزق کم ہو جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے اس کا رزق، اور معیشت تنگ ہو کے اس کی رہ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ معاشرے کے اندر ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جن کی تنخواہ صرف 15,000 18,000 20,000 ہے، خاص طور پر جو ایک اسلامی طبقہ ہے، لیکن اس کے باوجود ان پیسوں میں سے بھی ان کی کچھ رقم بچ جاتی ہے۔ لوگ وہ بھی ہیں جن کی لاکھوں روپے آمدنی ہے لیکن 10 دن کے اندر اڑا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ تو رزق میں جو تنگی ہے، اس تنگی کی کیا ریزنز ہیں، کیا اسباب ہیں، اس کو ہم بیان کریں گے۔ رزق میں تنگی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، گناہوں سے باز آ جائے۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ جو شخص زنا کرتا ہے، زنا بھی فقر کو لاتا ہے، تنگی کو لاتا ہے۔ فرمایا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ الزنا یورث الفقر، کہ جو زنا ہے وہ فقر کو پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ فرمایا گیا کہ ایاکم والربا فإنه یورث الفقر، ایک تو زنا ہے، دوسرا جو ہے سود ہے، کہ سود جتنا بھی انسان کما لے، لاکھوں روپے جو ہے ایک دن میں اکٹھا کر لے، لیکن اس کے رزق کے اندر برکت نہیں ہوگی، جس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اور ایسا ہے کہ آج سود خور کو دیکھو کہ بہت کثرت کے ساتھ کمائے گا لیکن برکت نہیں ہوگی، بیماریوں کے اندر، جیلوں میں، عدالتوں میں جو ہے اس کا پیسہ جائے گا۔ تو سرکار علیہ السلام نے گویا کہ فرما دیا کہ جس نے اس چیز کو اپنایا، یعنی کہ زنا ہے یا پھر سود ہے، اس سے رزق کے اندر برکت نہیں ہوگی، اس سے بچنا ہوگا۔ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا، علماء نے لکھا کہ یہ بھی رزق میں تنگی کا ایک سبب ہے۔ ننگے سر کھانا بھی رزق کی تنگی کا سبب بن سکتا ہے۔ اندھیرے میں کھانا کھانا یہ بھی رزق کی تنگی کا سبب بن سکتا ہے۔ دروازے پر بیٹھ کر کھانا رزق میں تنگی کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طرح بیٹھ کر کھانا اور دروازے پر بیٹھ کر کھانا اور دانتوں سے روٹی کاٹنا، یہ بھی رزق میں تنگی کا ایک سبب جو علماء نے لکھا ہے۔ اس سے کھانے پینے کے برتن کھلے چھوڑ دینا، بے لباس ہو کر سونا، یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، لوگوں کی ایک عادت بن چکی ہے کہ بے لباس ہو کر سوتے ہیں، یہ بھی رزق میں جو تنگی کے اسباب ان میں سے ایک سبب ہے۔ بے حیائی کے ساتھ پیشاب وغیرہ کرنا، اسی طرح کپڑے سے بعض اوقات جھاڑو دیتے ہیں تو فرمایا گیا کہ کپڑے سے جھاڑو دینا یہ بھی رزق میں تنگی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ رات کو جھاڑو دینا، یہ بھی لکھا ہے کہ رات کو جھاڑو دینے سے رزق میں تنگی کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ صفائی جب کی جاتی ہے تو گھر میں کوڑا کرکٹ چھوڑ دینا، یہ بھی رزق کی تنگی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اسی طرح والدین کو ان کے ناموں کے ساتھ پکارنا، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو ان کو ناموں کے ساتھ پکارے، ایک عزت، ایک مقام ہے ان کا۔ اسی طرح بیت الخلاء میں وضو کرنا، یہ بھی رزق میں تنگی کا ایک سبب ہے۔ اپنی دعا کو بد دعائیں دینا، اپنی اولاد کو بد دعائیں دینا، تو یہ بھی رزق میں تنگی کا ایک سبب جو لکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ بولنا، یہ بھی گناہ ہے، جیسے میں نے پہلے بتا دیا کہ گناہ سے رزق تنگ ہوتا ہے۔ چراغ کو پھونک مار کر بجھا دینا، یہ بھی رزق میں تنگی کا ایک سبب ہے۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنا، ٹوٹی ہوئی کنگھی جو ہے استعمال کرنا، یہ بھی رزق میں تنگی کا ایک سبب ہے۔ فرمایا گیا کہ ماں باپ کے لیے دعا کی جائے، یہ بہت ہی اچھا عمل ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی ہمیں سکھایا گیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ قرآن مجید میں دعا کا کہا گیا، حکم دیا گیا ہے۔ تو
جو لوگ اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ان کی رزق کے اندر بھی اضافہ نہیں ہوتا، کمی واقع ہوتی ہے۔ ایک شخص دربار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا، فکر و فاقہ اور رزق کی تنگی کے جو شکایت تھی وہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں کی۔ تو سرکار علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ جب بھی تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو، سلام کر کے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو سلام کیا کرو، یہ بھی ہمیں معمول بنا لینا چاہیے۔ فرمایا پھر مجھ پر درود بھیجا کرو، درود بھیجنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، چند دن بعد دوبارہ حاضر ہوا تو اس نے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ، اللہ نے میرے لیے رزق کے دروازے کھول دیے، اللہ نے اتنا رزق دیا کہ اب میں بھی کھاتا ہوں اور میرے جو پڑوسی ہیں، میرے جو ہمسائے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ ہمیں اس کو اپنانا ہوگا۔ دوسری بات ہے کہ جب بھی آپ کو سیلری ملے، تنخواہ ملے، 20 ہے 25,000 ہے، اس میں سے آپ مختص کرنے کی اتنی فیصد جو ہے اللہ کی راہ میں پہلے دے دینا ہے، اللہ کی راہ میں نکال لینا ہے، فوراً جو ہے آپ نے دے دینا ہے کسی مستحق کو۔ تو اس میں بھی رزق کی تنگی کے جو اسباب میں ختم ہو سکتے ہیں، کیونکہ یاد رکھو کہ جو صدقہ ہے، صدقہ دینے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، کمی واقع نہیں ہوتی۔ بظاہر تو مال کم ہو جاتا ہے کہ 20,000 میں سے 1,000 آپ نے کسی کو دے دیا، لیکن اللہ رب العزت رزق میں اضافہ عطا فرماتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اس نعمت پر شکر بجا لائیں۔ اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر بجا لاؤ گے تو میں تمہارے رزق کے اندر اضافہ کروں گا۔ تو رزق میں اضافے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے جو ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا چھوڑ دیا، جو ہے اسی پہ قناعت کریں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے رہیں، تو رزق کے اندر ایسا اضافہ ہوگا کہ آپ کی عقلیں دنگ رہ جائے گی۔ لوگ بھی حیران ہوں گے کہ اس کی آمدنی تو کم ہے، اس کی تنخواہ تو 20 سے 25,000 روپے ہے، لیکن اس کے پیسہ بھی بچ جاتا ہے، اس کا گھر بھی چلتا ہے، بجلی کے بلز ہیں وہ پہ ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک غیبی مدد ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک غیبی مدد ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو رزق کی تنگی سے محفوظ فرمائے اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔